أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. سلسلہ چل رہا ہے توبہ سیریز کے نام پر. چنانچہ 2 دن بیان ہو چکا. پہلے دن توبہ کے متعلق ہوا، دوسرے دن جو ہے گناہوں کی حقیقت کے بارے میں ہوا، اور آج تیسری شب کو بیان ہے اس بات کا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کا نقصان ہوتا ہے، اور 2 طریقے سے نقصان ہوتا ہے. ایک نقصان ہوتا ہے دنیاوی اور ایک نقصان ہوتا ہے اخروی. گناہ تو معلوم ہی ہو چکا ہے کہ کس کو کہا جاتا ہے. اب جب بھی کوئی گناہ کرے گا تو ہر حال میں اس کا 2 نقصان ہوگا، دنیا کا بھی ہوگا اور آخرت کا بھی ہوگا. دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک بار ہمیں مرنا ہے اور مر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اسی حاضری کو اور اسی مر کر دوبارہ زندہ ہونے کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت. تو عقیدہ آخرت کی بڑی اہمیت ہے. اسلام میں عقیدہ آخرت کی بڑی اہمیت ہے. جس کا عقیدہ آخرت نہ ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا، کبھی مومن نہیں ہو سکتا. تو عقیدہ آخرت میں کیا بتایا جاتا ہے؟ عقیدہ آخرت میں یہی بتایا جاتا ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور برے عمل کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بتایا جاتا ہے. یہ عقیدہ آخرت ہے. النار حق الجنت حق، کہ دونوں حق ہیں. لہذا ایک تو گناہ کا مطلق نقصان ہے، یعنی کوئی بھی گناہ کرے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جیسا بھی گناہ ہو، تو اس کا نقصان عام ہے. یعنی ہر حال میں وہ نقصان اس کو نہیں ہونا ہے. اور بعض نقصان ایسے ہیں جو بعض گناہوں کے ساتھ خاص ہیں. جیسے مال کا ہلاک ہو جانا، یہ زکوٰۃ نہ دینے کے ساتھ خاص ہے، کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کا مال برباد ہو جائے گا. ایسے ہی ناپ تول میں کوئی کمی کرے گا، یہ ایک گناہ ہے. وزن نہیں کرے گا صحیح سے، پٹرول پمپ والا پٹرول صحیح سے نہیں ناپے گا، تیل اور گھی بیچنے والا تیل اور گھی کا نپوا صحیح نہیں رکھے گا، دودھ بیچنے والا دودھ صحیح سے نہیں بیچے گا، تو یہ سب جو ہے گناہ ہے. ان گناہوں کا اثر یہ ہے کہ مال کی برکت ختم ہو جائے گی، رزق میں کمی ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان باتوں کو بیان فرمایا ہے جگہ جگہ. دیکھیے یہ بہت زبردست آیت ہے، بہت ہی زبردست آیت ہے قرآن کریم کی، کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. بہت زبردست آیت ہے اور اتنی صاف ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو جو بھی نیکی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، وہ تو بلا کسی شبہ کے اللہ کی طرف سے ہے. فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے. اور جو کچھ تم کو تکلیف پہنچتی ہے اور برائی پہنچتی ہے، فمن سیئۃ، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ فمن نفسک، تمہاری وجہ سے ہے.
یعنی برائی جو پہنچتی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ اچھا یہ سمجھنے کی بات بھی ہے، دیکھیے انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کی وجہ سے اس کو جو آرام اور راحت دنیا میں یا آخرت میں ملتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہماری اس نیکی کے بدلے ہم کو راحت اور آرام دنیا آخرت میں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، بندے کا کوئی احسان نہیں ہے۔ ہاں اس نے کوشش کی ہے نیک اچھی۔ اور برائی کے بارے میں صاف صاف اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ تو جو بھی انسان برائی کرتا ہے اس کا برا اثر دنیا اور آخرت میں پڑتا ہے۔ خسیرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ کون اٹھائے گا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرے گا؟ نافرمانی کرے گا، ہر حال میں نقصان اٹھائے گا۔ علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیاوی نقصانات گنائے ہیں کہ کیا کیا ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ کسی نے 10 گنایا ہے، کسی نے 20 گنایا ہے، کسی نے 15 گنایا ہے۔ تو میرے پاس بھی ایک لسٹ ہے، دیکھیے گناہ کا کیا کیا نقصان ہوتا ہے۔ پہلے وہ لسٹ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل بتا دوں گا کہیں کہیں۔ گناہ کرنے سے بہت طرح کے نقصانات دنیا میں پیش آتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی علم دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے والے کو دین میں کوئی ذائقہ نہیں ملتا۔ نمبر 2، گناہ کرنے سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سے وحشت ہوتی ہے۔ نمبر 4، گناہ کرنے سے آدمیوں سے بالخصوص نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ نمبر 5، گناہ کرنے سے اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے۔ نمبر 6، گناہ کرنے سے دل میں ایک قسم کی تاریکی محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 7، گناہ کرنے سے دل و جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، گناہ کرنے سے آدمی اطاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، گناہ کرنے سے عمر گھٹتی ہے اور زندگی کی برکت نکل جاتی ہے۔ نمبر 10، گناہ کرنے سے ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ جو آدمی گناہ کرنے لگتا ہے دھیرے دھیرے بہت سے کرنے لگتا ہے۔ نمبر 11، گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے یا توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، گناہ کرنے سے چند روز میں گناہ کی برائی دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، ہر گناہ اللہ کے دشمنوں میں سے کسی کی میراث ہے، لہذا یہ شخص ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے۔ نمبر 14، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان یعنی گناہگار بندہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ نمبر 15، گناہ کی نحوست سے دوسری مخلوق کو بھی ضرر پہنچتا ہے، صرف اسی تک نہیں رہتا ہے ضرر، دوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ نمبر 16، گناہ کرنے سے عقل میں فتور اور کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 17، گناہ کرنے سے گناہگار شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 18، گناہ کرنے سے آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 19، گناہ کرنے سے طرح طرح کی خرابیاں زمین میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 20، گناہ کرنے سے حیا اور غیرت جاتی رہتی ہے۔ نمبر 21، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ اور نمبر 22، نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، جو انسان کو نعمتیں ملی ہیں وہ سب سلب ہو جاتی ہیں۔ نمبر 23، گناہ کرنے سے تعریف اور عزت کے القاب چھن کر ذلت و رسوائی کے خطابات ملتے ہیں۔ مثلاً جو انسان نیک و صالح کہا جاتا تھا، جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کو نیک متقی پرہیزگار کے بجائے کہا جاتا ہے فاجر فاسق ظالم۔ نمبر 24، گناہ کرنے سے شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ نمبر 25، گناہ کرنے سے دل کا اطمینان جاتا رہتا ہے۔
نمبر 26 گناہ کرنے سے خدا کی رحمت سے نا امیدی ہو جاتی ہے۔ نمبر 27 گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں رچ بس جاتا ہے۔ نمبر 28 یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا ہے۔ اور نمبر 29 بلاؤں اور مصیبتوں کا ہجوم اس کے پاس جو ہے آتا رہتا ہے۔ اور نمبر 30 یہ ہے کہ اس سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ جو گناہ گار ہوتا ہے لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں۔ کسی ایک کمپنی میں اگر ڈائریکٹر یا مینیجر گڑبڑ آ گیا، کسی اسکول میں آ گیا، سب پریشان رہتے ہیں۔ ملک میں آ جائے کوئی بدنیت بدخواہ، پورا ملک پریشان رہتا ہے۔ تو یہ نقصان ہے، دنیاوی نقصان ہے۔ اسی وجہ سے شریعت کا بہت زبردست اصول ہے، اتنا زبردست اصول ہے کہ وہاں تک جلدی کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور وہ آیت ایسی زبردست ہے دنیا سے برائی کو مٹانے کے لیے اور دنیا میں نیکی کو پھیلانے کے لیے، بہت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جہاں کہیں نیک کام ہو رہا ہو، پرہیزگاری کا کام ہو رہا ہے، سب مل کے اس کا ساتھ دو، سب مل کر۔ اور جہاں کہیں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور گناہ ہو رہا ہے، سب مل کر اس کو روکو، سب مل کر اس کو روکو۔ اور بالکل اس کا الٹا ہو رہا ہے، بے ایمانوں کو عزت دی جا رہی ہے، ایمانداروں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ منصف ججوں کی عزت نہیں کی جا رہی ہے، بے ایمان ججوں کے عہدے و منصب بڑھائے جا رہے ہیں۔ جو جتنا بد زبان، بدمعاش، بدخواہ، بد کردار، بد عادت ہے اس کو سر چڑھایا جا رہا ہے، اور جو جتنا شریف ہے، بہترین ہے، باعزت ہے، رحم دل ہے، انسانیت کا خیرخواہ ہے، خود انسان ہے، اس کو کنارے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے دنیا میں نیک لوگ ملنا مشکل ہو گئے، اسی لیے کیونکہ نیکی کا ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور برے لوگ اس لیے بہت ہو گئے کیونکہ برائی کا ساتھ دیا جا رہا ہے، ہر بروں کی مدد کی جا رہی ہے۔ سمجھے آپ؟ چوری کر کے آؤ چھوٹ جاؤ گے، قتل کر کے آؤ چھوٹ جاؤ گے، زنا کر کے آؤ شاباشی ملے گی، شراب پی کے آؤ کوئی تم کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ اور گناہ ہے شراب پینا، شراب کے نقصان کم نہیں ہے۔ شراب پینے والے کی اگر بیوی شریف ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، آپس میں علیحدگی ہونا ہی ہونا ہے۔ ہاں اگر بیوی بھی شرابی ہے تو الگ بات ہے، سمجھے آپ؟ لیکن اگر بیوی شرابی نہیں ہے تو اس کا شرابی کے ساتھ گزر نہیں ہے۔ بہت طلاق ہو رہے بے پناہ، ہر قوم میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک گناہ کا اثر ہے کہ بیوی بچے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال گناہوں کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر جو ہے لکھا ہوا ہے یہی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ تو گناہ گار اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے اور اللہ کی لعنت کا کیا ہوتا ہے؟ مستحق ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی عذاب نہیں ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، بہت بڑا عذاب ہے یہ۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اس لعنت برسنے کی وجہ سے
وہ رحمت الہی سے جب دور ہو جاتا ہے تو اس کا دل بے چین رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شخص میری یاد سے اعراض کرے گا، یعنی میری نافرمانی کرے گا اور مجھے بھول جائے گا، تو میں اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا، اور جس کی روزی تنگ ہو جائے گی وہ بے چین ہو جائے گا۔ کتنے لوگ تو خودکشی کر لیتے ہیں روزی تنگ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ جو نقصان ہے یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ نقصان ہے گناہ کا، کہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے کو قرار نہیں ملتا ہے۔ اور انسان کتنا ہی گناہ کر لے، کتنا ہی گناہ کر لے، یاد رکھیے کہ اس گناہ سے اس کو کبھی تسکین ہونے والی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا گناہ کرتا ہے، تو دنیا میں جتنی لڑکیاں ہیں وہ ہر کنٹری میں جا کے سب لڑکیوں کو دیکھ لے، گناہ کر لے، اور پھر جب وہ واپس اپنے وطن آئے اور اس سے کوئی کہے کہ ایک لڑکی ابھی رہ گئی دیکھنے کو، تو اس کی خواہش ہوگی کہ اس کو بھی دیکھے، یعنی گناہ کے لیے وہ تڑپتا رہے گا، گناہ کے لیے وہ کیا ہوگا؟ تڑپتا رہے گا۔ آپ دیکھ لیے شرابیوں کو کہ وہ شراب پینے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں سنگم ٹرین سے سفر کر رہا تھا، تو ایک شخص آیا اور آتے ہی جو ہے ڈبے میں گھسا اور کرتا ورتا پھاڑ دیا اس نے، سمجھے آپ؟ سارے کرتے ورتے اس نے پھاڑ دیے، بنیان پھاڑ دیا، اور یہ کہہ رہا تھا ایک بیڑی دے دو، ایک بیڑی دے دو، ہر ایک سے کہہ رہا تھا۔ تو اب اس کو بیڑی کا نشہ تھا، تو جب بیڑی کا یہ عالم ہے تو شراب کا کیا عالم ہوگا؟ وہ لوگ کس طریقے سے جو ہے تڑپتے ہوں گے۔ تو یہ نقصان تھا۔ وہ تو کئیوں سے لونگی نہیں پھاڑا، اپنی لونگی پہنے تھا، کسان لگ رہا تھا، سمجھے آپ؟ تو صرف کرتے ہی بنجائن پہ اس کو بیڑی مل گئی، ورنہ اگلا نمبر وہی تھا۔ تو کسی نے جو ہے جلدی سے دے دیا اس کو بیڑی۔ تو یہ نقصان ہے کہ انسان ننگا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کا ایک عورت کے ساتھ دل نہیں بھرتا کبھی، وہ گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، دوسری تیسری چوتھی اسی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے میں کسی نے زنا چھوڑ دیا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، بہرحال توبہ تو اللہ قبول کرے گا ہی۔ اور اسی وجہ سے فرمایا کہ بڑھاپے کا زنا بھی گناہ میں جوان کے گناہ سے زیادہ ہے، اس لیے اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یعنی بعض چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف مرد مخاطب ہیں، اس میں عورتیں بھی مخاطب ہیں کہ وہ بھی مردوں کے قریب نہ جائیں۔ جیسے مردوں کو حکم ہے کہ وہ عورتوں کے قریب نہ جائیں، ایسے ہی جو ہے عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ مردوں کے قریب زنا کی نیت سے نہ آئے جائیں۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے انسان کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو تیسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دل پہ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، ڈاٹ 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 کر کے، حتیٰ کہ اس کا اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہ کو نہ چھوڑے، تو پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی حق بات سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر اس سے کہو کہ گناہ کو چھوڑ دو تو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ دیکھیے ہم تو بھول گئے، آپ لوگ کو یاد ہوگا ابھی بڑا چرچا تھا نا، وہ ایک کون سا ایپ آیا تھا جس سے لڑکے کھیلتے تھے اور ماں نے منع کیا تو
فبجی، ہاں تو یہ فبجی جو ہے جو کھیل تھا یہ کیا ہے؟ یہ ایک گناہ تھا جس کی وجہ سے کتنے لڑکوں نے جو ہے ماں نے سمجھایا، باپ نے سمجھایا، بھائی نے سمجھایا، بہن نے سمجھایا، خودکشی کرنے کو تیار ہو گئے، گھر چھوڑنے کو تیار ہو گئے، لیکن اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ دل سیاہ ہو گیا، اتنا خط ہو گئے اس میں دن اور رات کہ دل اس طرح سیاہ ہو گیا کہ اب اس میں نیک بات سننے کی طاقت نہیں رہ گئی۔ ہاں اسی وجہ سے تو ابو جہل سے وہ صلاحیت چھین لی گئی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ یہ جو سیاہی لگتی ہے نا، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے ایک طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے یہ کام ہوتے رہنا چاہیے، جیسے دعوت و تبلیغ والے کام کرتے ہیں نا، لوگوں کو سمجھاتے بجھاتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو اپنی سوسائٹی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیتے رہنا چاہیے۔ اگر نہ دیا جائے گا تو لوگوں کا دل کیا ہو جائے گا؟ سیاہ ہو جائے گا، پھر بعد میں ان کو سمجھانے سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کلمہ پڑھایا جائے گا تو کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے یہ۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ ظلمت اور تاریکی چہرے پر بھی چھا جاتی ہے۔ ہاں جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر بھی سیاہی چھا جاتی ہے، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ بہت سے لوگوں کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا، یوم تبیض وجوہ، کہ ان کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے بروز قیامت، وتسود وجوہ، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن جو ہے سیاہ ہوں گے۔ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو یہ سب جو ہے چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غلطی سے کسی موقع پر حرام آمدنی کا ایک لقمہ منہ میں چلا گیا۔ یہ ایک بہت بڑے مولانا ہیں، ان کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑا لقمہ جو ہے وہ آمدنی کا ایک لقمہ منہ میں چلا گیا جو حرام تھی یا کہہ لیجیے مشکوک تھی۔ تو ایک صاحب نے دعوت کی، ان کے یہاں کھانے کے لیے چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ ان کی آمدنی حرام کی تھی۔ فرماتے تھے کہ 2 مہینے تک اس حرام لقمے کی ظلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا۔ ہاں 2 مہینے تک اپنے دل میں اس گناہ، اور وہ کیا تھی ظلمت؟ ظلمت یہ تھی کہ 2 مہینے کے عرصے میں بار بار دل میں گناہ کے داعیے اور تقاضے پیدا ہوتے رہے۔ ہاں کبھی تقاضا ہوتا کہ فلاں گناہ کر لو، اور کبھی تقاضا ہوتا کہ فلاں گناہ کر لو۔ یہ سب ایک گناہ کا اثر تھا جو دھوکے سے ایک لقمہ کھا لیا تھا حرام کا۔ اب تو حرام ہی لوگ کھاتے ہیں، سمجھے آپ؟ رشوت کا پیسہ جو رہتا ہے، جو اوپری آمدنی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جو حلال آمدنی ہے تنخواہ کی وہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، سمجھے آپ؟ مرنے کے بعد لوگ کھائیں گے حلال، یہ خود جب تک زندہ ہے حرام کھا کے جائے گا۔ ہاں لوگ بہت سجا کے رکھتے ہیں، کیونکہ ہم کو بہت سے لوگوں کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حج کو جا رہے ہیں تو وہ پیسے سے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ اب بھی نہیں نکالنا چاہ رہا ہے، جو حلال والا ہے وہ اب بھی نہیں نکالنا چاہ رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی اسی سے چلے جاؤ، تھوڑا کم ہو جائے گا۔ ہاں وہ حج میں بھی سوچتا ہے کہ مفتی صاحب کچھ بتا دیں، سمجھا دیں، گنجائش نکال دیں۔ 5واں نقصان یہ ہے کہ مصیبتوں کا ایک ہجوم گناہگاروں کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ دیکھیے گا جو گناہگار ہوگا تو وہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پیسے اور شراب کے نشے میں جو ہے اس کو احساس نہ ہو،
لیکن اس کے گھر والے تو پریشان رہتے ہی ہیں. ہاں، ایک ہجوم رہتا ہے. گناہ کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور بلاؤں اور مصیبتوں کا ایک سلسلہ رہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر گناہ کے سبب، اور نہیں دور ہوتی کوئی بلا مگر توبہ کے سبب. یعنی جب گناہ سے توبہ کرے گا تو بلا ٹل جائے گی، اور جب تک توبہ نہیں کرے گا تو بلاؤں میں کیا رہے گا؟ مبتلا رہے گا. تو معلوم ہوا کہ گناہ سے بلائیں آتی ہیں اور توبہ اور استغفار سے بلائیں ٹلتی ہیں. یہ حدیث ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی خدا کے عذاب سے کیا رہے گی؟ محفوظ رہے گی. اب یہ مسلمانوں کے اندر جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. گناہ کا ہو جانا اتنا برا نہیں ہے، لیکن گناہ پر بہادری دکھانا یہ زیادہ برا ہے. ہاں، اب بہادری کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ کہ توبہ نہ کرے. چھٹا نقصان یہ ہے کہ روزی کی برکت نکل جاتی ہے. سمجھے آپ؟ اور روزی ہی کی نہیں، اگر دیکھا جائے تو سب چیز کی برکت نکل گئی. اب تو لوگوں کے گھروں میں یہ حال ہے کہ مطلب بعض گھرانے ایسے ہیں، آپ لوگ خوب دیکھتے ہوں گے کہ جتنے گھر میں ممبر ہے سب کماتے ہیں. شوہر بھی کماتا ہے، بیوی بھی کماتی ہے، بیٹے بھی کماتے ہیں، بیٹی بھی کماتی ہے. اور بہت سے لالچی ایسے ہیں جو بہو بھی کمانے والی ڈھونڈ کے لاتے ہیں. سمجھے آپ؟ وہ بہو بھی کماتی ہے. داماد کمانے والا لانا یہ تو صحیح لگتا ہے، لیکن بہو تلاشتے ہیں کمانے والی. تو پورا گھر کماتا ہے اور پھر بھی مہینے کے اخیر میں تنگ دستی رہتی ہے. مہینے کا تو وہ گناہوں کا اثر ہے کہ گناہوں کی وجہ سے روزی کی برکت نکل جاتی ہے، وقت کی برکت نکل جاتی ہے. کیسے ہفتہ آ جاتا ہے، کو کیسے جو ہے ہفتہ ختم ہو جاتا ہے، کیسے مہینہ ختم ہو جاتا ہے، سال نیا آ جاتا ہے. ابھی 2025 کا تیسرا ہی مہینہ ہے، لیکن آپ دیکھیے گا جنوری آتے کوئی دن نہیں لگے گی، سب برکتیں نکل چکی ہیں. اسی وجہ سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. یہ دعا ہر ایک کو مانگنا چاہیے، بہت اچھی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فیما آتیتنا، اے اللہ آپ ہم کو جو کچھ دیجیے اس میں برکت عطا فرمائیے. یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. ساتواں نقصان یہ بھی ہے گناہ کا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے. جو گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا جلدی تو پھر آہستہ آہستہ وہ جری ہو جاتا ہے، جس جرأت کی وجہ سے پھر وہ توبہ نہیں کرتا ہے. توبہ کا ارادہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے. جبکہ گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے، ایسے ہی جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. ہاں، درجے میں کم نہیں ہے. توبہ کرنا فرض ہے، فرض. نواں نقصان یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے. اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے. بہت سے جوان آتے ہیں ہمارے پاس، سمجھے آپ؟ دیکھیے کتنا اچھا مشورہ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے بیوی کو چھوڑنا ہے، کیسے ہم بچ جائیں؟ بیوی بھی چھوٹ جائے اور ہم بچ جائیں، وہاں نہ جائیں. کہاں؟ جمنا پار، سمجھے؟ ہاں، وہاں نہ جانے پائیں ہم. تو کوئی ترکیب بتائیے. ہم نے کہا ارے بھلے انسان، ہم سے تم یہ پوچھو کہ طلاق دینے کے بعد ہم جو ہے اللہ کے عذاب سے کیسے بچ جائیں، یہ پوچھو تو ہم بتا دیں. اور نینی جانے سے بچانے کے لیے اگر تم مشورہ کر رہے ہو تو کسی وکیل سے پوچھو. سمجھے آپ؟ تو ان کی جرأت دیکھیے. کہتے ہیں وہاں ہم پار ہو جائیں گے، سمجھ لیں گے. یہاں کا بتائیے کچھ. تو یہاں کا ڈر ہے، وہاں کا ڈر نہیں ہے. یہ گناہ کی وجہ سے ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کا ڈر نکل گیا. حالانکہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے بیوی کو چھوڑنے میں بھی اور رکھنے میں بھی. کس کا ڈر ہونا چاہیے؟ اللہ کا ڈر. اسی وجہ سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر میری بیٹی کے لیے رشتہ آئے تو ہم کس سے کریں؟ تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا. کہا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور دلیل یہ دیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ تمہاری بیٹی کو کبھی ستائے گا نہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر جگہ ہے. ہاں، اللہ کا خوف کرے گا، اللہ کے خوف سے کبھی ستائے گا نہیں. آپ یاد رکھیے، اگر پریزیڈنٹ بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو پبلک کے دل سے اس کی عزت نکل جاتی ہے. اگر چیف جسٹس بھی گناہ کرتا ہے تو اس کی عزت بھی دل سے نکل جاتی. مسجد کا امام بھی گناہ کرتا ہے تو اس کی عزت دل سے نکل جاتی. مسجد کا متولی اور قبر کا مجاور اگر یہ دونوں بھی گناہ کرتے ہیں تو ان دونوں کی عزت مخلوق کے دل سے نکل جاتی ہے. حدیث ہے باقاعدہ کہ اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت جبرائیل جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سن کر آسمان کے فرشتوں کو اکٹھا کر کے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. سارے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، وہ دنیا میں آتے ہیں تو وہ یہ اعلان کرتے ہیں، تو ساری مخلوق انسان و جنات کے علاوہ سنتی ہے، وہ کہتی ہے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. ایسے ہی جس گناہ گاروں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں اس سے سارے فرشتے اور ساری مخلوق کیا کرتی ہے؟ نفرت کرتی ہے. آپ دیکھیے صحابہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، دنیا کی ہر مخلوق اور ہر قوم ان کو چاہتی تھی. شروع میں پریشانی ضرور آئی، لیکن جب وہ صبر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو دنیا ان سے تھر تھرانے لگی اور کانپنے لگی اور مخلوق ان کی طرف لپک لپک کر جاتی تھی. حتیٰ کہ وہ دریا پہ چلے گئے تو دریا ان کی ہو گئی، اور اگر جنگل میں چلے گئے تو جنگل کے شیر چیتے ان کے غلام ہو گئے. 12واں نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ ہم اتنا گناہ کر لیا ہے، اب کیا معافی مانگے، پتہ نہیں معافی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. حالانکہ یہ کفر ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کیا ہے؟ ہاں، دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جرأت کرنا کہ ہم گناہ کرتے رہیں گے وہ تو معافی کر دے گا. جیسے لگتا ہے کہ انہوں نے ایگریمنٹ کرا رکھا ہے. بہت سے لوگ ایک دوسرے کی پارٹی جوائن کرتے ہیں نا تو اس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ مقدمہ اٹھا دینا، سمجھے آپ؟ تو بہت سے لوگ گناہ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی عہد کر لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بندہ جو مایوس ہو جاتا ہے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. 13واں بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان جو ہے حقیقی علم، جس کو علم دین کہتے ہیں، اس سے محروم ہو جاتا ہے. ہاں، جو گناہ کرتا ہے اس کو دین سیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کبھی بھی. بہت سے لوگ ہیں جو نماز نہیں سیکھتے، قرآن نہیں سیکھتے، روزے کے مسائل نہیں سیکھتے، زکوٰۃ کے مسائل نہیں سیکھتے، عید کی نماز نہیں سیکھتے، بقر عید کی نماز نہیں سیکھتے، قربانی کا مسئلہ نہیں جانتے، بزنس کا طریقہ نہیں جانتے، اسلامی طور پر شادی بیاہ کے جو رسم و رواج ہیں اور شریعت کے جو طریقے ہیں ان سے بالکل بے بہرا اور ناواقف ہوئے مسلمان. ایسے اس کے تمام شعبے ہیں چھوٹے اور بڑے جس میں وہ علم دین سے کیا ہے؟ محروم ہے. تو یہ عذاب الہی ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ جو دور ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو دینی کاموں میں بہت کم مزہ آئے گا. یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو نہیں آئے ہیں. آپ لوگ کو تو مزہ آ رہا تبھی تو آئے ہیں، آپ لوگ کو نہیں کہہ رہے. ہاں، آپ لوگ گناہ سے دور ہیں الحمدللہ. تو 13واں نقصان یہ ہے کہ علم دین سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. اور 14واں نقصان یہ ہے کہ اس کی میموری کمزور ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں لیکن ہم کو کچھ یاد نہیں ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو وہ جو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، وہ جو تم اپنی فرینڈ کو دیکھتے ہو، گر ہم نہیں لگا رہے، جو فرینڈ کو دیکھتے ہو اسی وجہ سے سب بھول جاتے ہو، کیونکہ وہ ایک گناہ ہے. اس گناہ کا اثر ہے کہ آپ کی میموری آدھی تو ادھر دے دی ہے اور آدھی سے کیا یاد کرو گے؟ تو کچھ نہیں یاد ہوتا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت دیندار، بہت اللہ والے، بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے امام. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے
استاد سے جو ہے عرض کیا، بڑے متقی پرہیزگار، کہ میرا حافظہ کچھ کمزور ہو رہا ہے، حالانکہ وہ عمر کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ عمر کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تو ان کے استاذ نے جو ہے ان کو نصیحت کی اور وصیت کی کہ تم معاصی کے قریب مت جاؤ، گناہ کے قریب مت جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، تو تمہارا حافظہ اچھا ہو جائے گا، تمہاری میموری بڑھیا ہو جائے گی۔ کیونکہ علم دین اور علم الہی جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور یہ جو ہے ہر دل میں اور ہر دماغ میں نہیں بس سکتا، گناہگاروں کے دل میں اور جو ہے گناہگاروں کے دماغ اور برین میں اللہ کا علم نہیں جا سکتا۔ ہاں، اسی وجہ سے تو ہر آدمی عالم نہیں بن پاتا ہے، نہ ہر آدمی حافظ بن پاتا ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا، بیچارہ مر گیا، تو وہ بہت محنت کرتا تھا کہ قرآن شریف یاد ہو جائے، اور اس کے ماں باپ جو ہے باقاعدہ آتے تھے استاذ کے پاس، قاری عتیق احمد صاحب سید سراوا کے استاذ تھے، اس کے بھی ہمارے بھی، اور اس کو باقاعدہ سکڑ میں باندھ دیا جاتا تھا تاکہ گھر نہ جائے، لیکن وہ کچھ غلطیاں کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ حافظ نہیں ہو پایا۔ آخر کار اس نے 28 پارہ کر کے چھوڑ دیا، 2 پارے سے محروم ہو گیا، بعد میں پھر چوری ووری کرنے لگا، پھر دنیا سے چلا گیا۔ تو ہر دل میں اور دماغ میں اللہ کا قرآن یا اللہ کا دین جو ہے نہیں بستا ہے، اس لیے گناہوں سے علماء کو، حفاظ کو، قراء کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، چنانچہ یہ شعر ہے، امام شافعی کو جب نصیحت کی نا ان کے استاذ نے، تو امام شافعی نے اس کو شعر میں کہا، ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنے استاذ جن کا نام وکی تھا اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، تو انہوں نے مجھ کو یہ وصیت کیا کہ تم اے شاگرد گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ کا کیا ہے؟ نور ہے، اور اللہ کا نور جو ہے کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ شکایت کی، تو ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ کا حافظہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا۔ 15واں نقصان یہ ہے کہ اللہ سے اور اللہ والوں سے کیا ہوتی ہے؟ وحشت ہونے لگتی ہے انسان کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ اب آخر میں آپ کو ایک حضرت عمر کی بات سنا کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی اللہ کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص ایک نیکی کر کے آئے گا اس کو 10 گنا بدلہ ملے گا، اور جو ایک برائی کر کے آیا ہے اس کو اسی کے برابر بدلہ ملے گا۔ یہ ہے، تو حضرت عمر کا کہنا یہ ہے کہ یہ قول تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، ایک برائی 10 برائی ساتھ لے کر آتی ہے۔ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں حضرت عمر، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہ ایک برائی یعنی ایک گناہ جو بندہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 10 گناہ یا 10 برائی اپنے آپ لگی ہوتی ہے۔ اب وہ 10 برائی کون ہے؟ دیکھیے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو رحمان کو غصہ دلاتا ہے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو کیا دلاتا ہے؟ غصہ دلاتا ہے۔ نمبر 2 ابلیس یعنی شیطان کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 3 جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے، اور نمبر 5 اپنی نزدیک کی سب سے پیاری چیز یعنی جو اس کی جان ہے اس کو اذیت پہنچاتا ہے۔ نمبر 6 وہ جو ہے اپنے متعلق جو فرشتے ہیں ان کو بھی اذیت پہنچاتا ہے، اور نمبر 7 یہ ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے روضہ اقدس میں غمگین کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال ہفتے میں 2 دن پیش کیے جاتے ہیں، آپ ان اعمال کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور رنجیدہ بھی ہوتے ہیں۔ تو جو گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچتا ہے۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ وہ اپنی جان پر سب آسمانوں اور زمین اور سب مخلوقات کو نافرمانی کا گواہ بناتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہے کہ جس جگہ انسان گناہ کرتا ہے وہ چیز اس کے خلاف کیا ہے؟ گواہی دیتی ہے۔ ہاں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، سب کچھ بتا دے گی زمین
زمین بتائے گی کہ یہاں اس نے سجدہ کیا ہے، زمین بتائے گی کہ اس نے یہاں چوری کیا ہے، آسمان بتائے گا، فرشتے بتائیں گے، سینکڑوں گواہ ہیں، اس کے خود اعضا بولیں گے۔ اور 10واں گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب انسانوں کی خیانت کی اس نے اور رب العالمین کی نافرمانی کی، اس لیے جو ہے ایک گناہ سے کئی گناہ وجود میں آتے ہیں، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے۔ اور انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میری اپنی لائف ہے۔ آج کل ایک جملہ چلا ہے جو بڑے فیشن میں لڑکیاں بھی بولتی ہیں اور لڑکے بھی بولتے ہیں، اور میاں بیوی تو بہت ہی بولتے ہیں، میری پرسنل لائف ہے، آپ انٹرفیئر نہ کریے۔ جب بیوی کی پرسنل لائف میں جو ہے شوہر انٹرفیئر نہیں کر پا رہا ہے تو مفتی صاحب کیسے کریں گے؟ سمجھے؟ ہم کہیں سے سمجھائیں گے ہیں؟ جبکہ اسی کو انٹر کرنا ہے شوہر کو، ہیں؟ تو وہ بتا رہے پرسنل لائف ہے، تو اب سب کے دماغ میں گزرا میری پرسنل لائف ہے، کوئی انٹرفیئر نہ کرے۔ تو یہ بہت غلط ہے، کسی کی پرسنل لائف نہیں ہے، سب کی لائف ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ یہ دنیا انٹرنیٹ سے جس طرح کنیکٹ ہو گئی ہے پوری دنیا، ایسے ہر انسان کا ضرر ایک دوسرے کو پہنچ رہا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ محلے میں گناہ ہو رہا ہے تو باقی لوگ اپنا کان جو ہے میں انگلی ڈالے ہیں، آنکھ بند کیے ہیں لکڑی کا چشمہ لگا کر، تو اس سے نہیں۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج سوسائٹی سے گناہوں کو ختم کریں۔ ہاں، اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے بھیڑ اور بکریاں آپس میں لڑنے لگے تو چرواہے نے کہا کہ لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ تو تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا یہ بات صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز کا جب زمانہ تھا تو بلی اور مرغیاں ایک ساتھ رہتی تھیں اور بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ رہتے تھے، دونوں میں دوستی تھی، کہیں لوٹ مار نہیں تھی، کہیں چوری ڈکیتی نہیں تھی۔ جب بادشاہ دیندار ہوتا ہے، نیک نیت ہوتا ہے تو نیچے تک سب صحیح ہوتے ہیں، اور جب اوپر ہی والا چور ہوتا ہے نا تو ہمارا ہوم گارڈ بھی چور ہوتا ہے۔ سمجھے آپ؟ جب ہوم گارڈ کا یہ حال ہے تو پھر اس کے اوپر جتنے ہیں آپ سوچ لیجئے کتنے بڑے ہوں گے وہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں۔ ہوم گارڈ سی ایم تک کنیکٹ ہے، سی ایم جو ہے پریزیڈنٹ تک کنیکٹ ہے، اور پھر یہ پورا ملک جو ہے دوسرے ملک سے کنیکٹ ہے۔ اس لیے سماج کی اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ جو گناہ جہاں دیکھا جائے کوشش کر کے اس کو ختم کیا جائے۔ ہاں، اس لیے آپ سب لوگ یہ نیت کریں کہ خود بھی گناہ چھوڑیں گے اور دوسروں کو بھی گناہ چھوڑنے کے لیے انشاءاللہ کہیں گے، جس کو کہتے ہیں نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے انشاءاللہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا